أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے تقوی سے متعلق یہ اہم ترین آیت کریمہ جو آل عمران سورت کی آیت نمبر 102 ہے، گزشتہ درس میں تقوی اور اہل تقوی سے متعلق چند اہم باتوں کو بیان کیا گیا تھا، اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن پاک میں یہ 3 مقامات پر یہ اہم ترین آیات ہیں جن میں بار بار تقوی کا ذکر ہے. اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نکاح کے موقع پہ خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے اور اس میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان میں سورہ نساء کی پہلی آیت اور یہ آیت نمبر 102 سورہ آل عمران کی یہ بھی پڑھی جاتی ہیں کہ ان کا تعلق تقوی سے ہے. جمعے کے خطبے کے موقع پہ جو مسنون خطبہ پڑھا جاتا تھا اس میں بھی تقوی کا ذکر تھا، اور یہ ہم نے اس سے قبل تقوی کے جو مختلف دروس ہو چکے ہیں ان میں ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا یا دعویٰ کر لینا یا کچھ کہنا اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس پر عمل بھی نہ کیا جائے. تو ایمان اس قول کا نام ہے جو زبان سے کہا جاتا ہے، جس کا اقرار کیا جاتا ہے. پھر اس ایمان والے جو بول ہیں، جو اقرار ہے زبان کا، جو اعتراف ہے زبان کا، جو اعلان ہے زبان کا، جو کہاوت ہے زبان کی، جو کہنا ہے زبان کا، دل اس کی تصدیق کرتا ہے اور پھر بدن کے تمام اعضاء اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اس کو ایمان اور تقوی کہا جاتا ہے. زبان سے اگر ایمان کا دعویٰ ہے، اسلام کا دعویٰ ہے اور دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو یہ فسق ہے، فجور ہے، بدکرداری ہے، نافرمانی ہے، سیاکاری ہے، حد سے تجاوز ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے، شر ہے، باطل ہے. اور اگر زبان سے جو کچھ کہا گیا عمل تو عمل، دل اس کو نہیں مان رہا، دل اس ایمان اور اسلام کا انکار کرتا ہے تو اس کو منافق اور منافقت کہا جاتا ہے. اسی لیے یہ بتا دیا اور واضح کر دیا
کہ زبان سے جو کچھ بھی کہا جائے جب تک اس پر عمل نہ ہو اس وقت تک یہ انسان کو، کہنے والے کو یا سننے والے کو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جس فائدے کے لیے اس کو کہا گیا یا سنا گیا۔ قرآن نے اسی لیے یہ کہا کہ ان لوگوں کی طرح مت بنو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن وہ حقیقت میں سنتے نہیں تھے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ کے ہاں بدترین مخلوق وہ حیوانات اور جانور ہیں جو سننے، دیکھنے اور عقل اور فہم سے محروم ہیں۔ تو گویا کہ جو شخص کہے ہم نے سنا اور دل سے نہیں سنتا اور اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے ایمان اور تقوی اور کچھ آیات اور احادیث ایسی ہیں کہ وہ تو چوٹی کا عمل کہلاتی ہیں اور اصل دین کہلاتی ہیں، اصل اساس کہلاتی ہیں۔ ایمان ہے، تقوی ہے، حیا ہے، توحید ہے۔ اسی طرح بہت سارے گناہ وہ ہیں جن کی وجہ سے یہ انسان اللہ کی نگاہ میں ایسا گر جاتا ہے کہ پھر یہ جانوروں اور حیوانات سے بھی اللہ کی نگاہ میں بدتر شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب نیکی کا ذکر ہوا، ہدایت کا ذکر ہوا تو کہا کہ صدق، سچائی، سچ بولنا۔ یہ سچ جو ہے یہ ایمان کل ہے، یعنی پورے کا پورا ایمان اور تقوی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو اخلاق ہے، اچھا اخلاق، حسن اخلاق، اچھا سلوک، اچھا بولنا، اور یا پھر وہ سچ ہے۔ جھوٹ، ہم نے بارہا کہا کہ جھوٹ بولنا، مسلمان تو درکنار، غیر مسلم بھی اگر وہ خاندانی غیر مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، بدھ مت ہے، کچھ بلا بھی ہے، لیکن خاندانی آدمی ہے، اچھے خاندان کا ہے، اس کے ماں باپ اچھے لوگ تھے، تو وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان، اس کی ماں مسلمان، اس کا باپ مسلمان، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ عمرہ اور حج کرتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ شوہر بیوی سے جھوٹ بولے، بیوی شوہر سے جھوٹ بولے، دوست سے جھوٹ بولے، رشتہ دار سے جھوٹ بولے، چھوٹے بڑوں سے جھوٹ بولے، بڑے چھوٹوں سے جھوٹ بولے، دکاندار گاہک سے سامنے جھوٹی قسمیں کھائے اور گاہک دکاندار سے قیمت کم کرانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائے کہ برابر والی دکان میں تو اتنے پہ ہمیں مل رہا تھا، آپ مہنگا دے رہے ہیں۔ وہ جھوٹ بولے، یہ جھوٹ بولے۔ معاشرے میں جب جھوٹ عام ہو جائے تو اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ قوم، یہ انسان، یہ مسلمان، یہ نمازی، یہ شخص، یہ اللہ کی نگاہ رحمت سے دور چلا جاتا ہے۔ جب تم جھوٹ بولتے ہو تو تمہارے منہ سے ایسی غلیظ بدبو آتی ہے کہ وہ فرشتے جو کسی وقت بھی تمہیں چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے، وہ اس بدبو کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں کہ دور چلے جائیں، لیکن تم جھوٹ سے باز نہیں آؤ گے۔ نمازیں بھی جاری ہیں، دینداری بھی، جھوٹ ضرور بولنا ہے۔ اسی لیے اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ یہ لعنت اجتماعی لعنت ہے، پوری ملت اور امت پہ لعنت برس رہی ہے۔ جھوٹوں کی کثرت ہو گئی، جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے بدبخت، اور ان کی نحوست کی وجہ سے پوری امت اس غضب کا شکار ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ کاش کہ یہ سمجھے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تمہیں جھوٹ بولنے میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت، اچھے لوگوں کی لعنت، اچھی مخلوق کی لعنت، لعنت در لعنت، لعنت در لعنت، لعنت در لعنت، لیکن تم نے پھر بھی جھوٹ ہی بولنا ہے۔ اور جھوٹوں کا انجام کیا ہے؟ ان الکذب یہدی الی الفجور والفجور یہدی الی النار۔ جھوٹ
برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اسلام سے پہلے جو جاہلیت تھی مکہ مکرمہ میں، مکہ والے جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تم برابر جھوٹ بولو، سیلز مین جھوٹ بولے، کمپنیاں پروپیگنڈا ٹی وی اور اخبارات میں اتنا جھوٹ، اور وہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں جھوٹ، پوری قوم جھوٹ بول رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے ہر سال عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، ہر سال حج کرنے والوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ دینی اجتماعات 20-30 لاکھ کے ہوتے تھے، اب وہ اجتماع 40 لاکھ کے ہو رہے ہیں، رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں۔ حرم میں 27ویں رات میں یا ویسے دیکھ لیں، رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں۔ جھوٹ نہیں چھوڑنا۔ یک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی ہے، مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی۔ دونوں وہ بھی جاری، یہ بھی خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ شیطان کو راضی کرو گے رحمان ناراض ہو جائے گا، رحمان کو راضی کرو گے شیطان ناراض ہو جائے گا۔ یہ ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے، ایک اللہ کی پارٹی، ایک شیطان کی پارٹی۔ جھوٹ بولتے ہو شیطان کی پارٹی کے تم ورکر ہو، تم پہ لعنت برستی ہے، تم ابلیسی ہو، تم شیطان ہو، ابلیس کے حواری ہو، اور ابلیس کے لیے جو ٹھکانہ اللہ نے بنایا وہ جہنم ہے۔ اسی طرح جھوٹ، اچھا دھوکہ، فریب، مسالوں میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، مرچوں میں ملاوٹ، نمک میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، کپڑے میں ملاوٹ، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، دوائی، جو دوائیاں ہیں مریضوں کو دی جاتی ہیں، ہارٹ کے جو پیشنٹ ہیں، ڈائبٹیز کے جو خطرناک قسم کی ان کی زندگی کا دار و مدار ان ٹیبلٹس پہ ہوتا ہے، ان گولیوں پہ ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ کون کر رہا ہے؟ اسرائیل ملاوٹ کر رہا ہے؟ نہیں۔ امریکہ ملاوٹ کر رہا ہے؟ نہیں۔ برٹش گورنمنٹ ملاوٹ کر رہی ہے؟ نہیں۔ یورپین کنٹریز سے دوائی آتی ہے، اس میں ملاوٹ ہوتی ہے؟ کبھی نہیں ہوگی۔ کون ملاوٹ کر رہا ہے؟ مسلمان، حاجی، نمازی، کلمہ پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، مسجدیں بنانے والا، مدرسوں میں چندہ دینے والا، رو رو کے دعائیں کرنے والا، داڑھی رکھنے والا، پہلی صف میں نماز پڑھنے اور پڑھانے والا، اور دین اور جنت کا ٹھیکیدار۔ اس کی کمپنیاں ہیں، دوائیوں کی کمپنیاں حاجی صاحب کی ہیں، اور فلاں شیخ صاحب کی ہیں، اور فلاں اس صاحب کی ہیں۔ دوائی کی کمپنیاں میری ہیں، ہماری ہیں، ہم اس میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ مسلمان ملاوٹ کرتا ہے، اور مسلمانوں کا آقا اور مولا 1400 سال پہلے یہ کہہ کے چلا گیا، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تم امت مسلمہ میں سے نہیں ہو۔ اے دکانداروں، تاجروں، کارخانوں والوں، جب تم ملاوٹ کرتے ہو تم امت مسلمہ سے نکل جاتے ہو۔ تم مسلمان امت ملت کے فرد نہیں ہو۔ یہ مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ قاری عبد الباسط کا کہنا نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من غشنا فلیس منا، من غش فلیس منی۔ دھوکہ وہ چیزوں میں ہو، وہ دھوکہ باتوں میں ہو، باتوں میں دھوکہ دیتے ہیں۔ رشتہ کرنے سے پہلے کچھ اور، رشتہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے جھوٹ بولا کم بخت، ہمیں لوٹ لیا ان ظالموں نے۔ معاملات میں جھوٹ، ملاوٹ، لین دین میں جھوٹ، ملاوٹ۔ دین اس لیے آیا تھا، دین اس لیے آیا تھا، قرآن اس لیے نازل ہوا تھا، نبی جو اس سے پہلے آئے نبیوں کو اس لیے بھیجا گیا تھا۔ آخر میں ختم نبوت والے خاتم النبیین آئے تھے، فداہ امی و ابی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ انسانوں کا ایسا معاشرہ بن جائے جہاں لوگ اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں۔ اچھا انسان بنے تو اچھا مسلمان بنے گا، جو اچھا انسان نہیں بنا، اچھا انسان نہیں بنا، وہ اچھا مسلمان نہیں بن سکتا، وہ اچھا مومن نہیں بن سکتا۔ پہلے انسانیت ہے،
اس کے بعد کچھ اور ہے. جب انسانیت سے گر گئے اور ایسی گھٹیا حرکتیں، زبان سے ایسی باتیں، اعضائے بدن سے ایسی حرکتیں، معاملات، لین دین، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، ظلم ہے اور بے حیائی ہے اور بے پردگی ہے اور دین سے بغاوت ہے. بیٹی بے پردہ ہے، باپ کو پرواہ نہیں. بیوی بے پردہ ہے، شوہر کو پرواہ نہیں. بیٹی بے نمازی ہے، ماں کو پرواہ نہیں. بہن بے نمازی ہے، بھائی کو پرواہ نہیں. گھر والے بے نمازی ہیں، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں. فجر کی نماز میں سب سو رہے ہیں، کوئی فکر نہیں. نمازوں کا اہتمام نہیں، زکوٰۃ کا اہتمام نہیں، اخلاق کا اہتمام نہیں. ٹی وی چینل ہے، نیٹ ہے، موبائل ہے، گاڑیاں ہیں، کھانا پینا ہے. دنیا میں لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس ہے، اسی میں لگے ہوئے ہو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اچانک موت کا فرشتہ تم کو تو لے گیا، لیکن پچھلوں کا کیا بنا؟ جہنم کا ایندھن بنے، اس لیے کہ تم نے نہ اپنی تربیت کی نہ ان کی تربیت کی. تم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ میں جوان رہوں گا، ہمیشہ پیسے ملتے رہیں گے، ہمیشہ تندرستی رہے گی، ہمیشہ توانائی رہے گی، ہمیشہ یہ ساری چیزیں میرے پاس رہیں گی. کون ہے مجھ سے لینے والا؟ مجھ پہ برا وقت نہیں آئے گا اور میرا امتحان نہیں ہوگا اور میری آزمائش نہیں ہوگی اور میں بیمار نہیں ہوں گا اور میں کمزور نہیں ہوں گا اور میں اپاہج نہیں بنوں گا، میں معذور نہیں ہوں گا، مجھ پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، میں دوسروں کا محتاج نہیں بنوں گا اور آخر میں موت تو آئے گی نہیں. ہم نے تو ہمیشہ جینا ہے، ہمیشہ جینا ہے. اس لیے یہ جو زندگی ہے اس کو انجوائے کرو. یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں. قبر کس نے دیکھی؟ آخرت کس نے دیکھی؟ دو پیسے کا کھیل ہے. کماؤ کماؤ، کھاؤ، عیاشی کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو. کیا ہے تقویٰ؟ کہاں ہے تقویٰ؟ کہاں ہے دین؟ کہاں ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں گے، یہ چند رسمیں انجام دے کے میاں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تقویٰ اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. دکانداری ہو، رشتہ داری ہو، زبان سے کچھ کہنا ہو، اعضائے بدن کی حرکت ہو، گھر میں رہتے ہوئے اندر گھر کی زندگی ہو، آفس دفتر تجارت دکانداری مالداری دنیاداری والی زندگی ہو، سفر ہو حضر ہو، بیٹھک ہو اٹھک ہو، آنا ہو جانا ہو. جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزرے گی، سنتوں کا راج نہیں ہوگا گھروں اور معاشرے میں، اس وقت تک بدامنی رہے گی، قتل و غارت گری رہے گی، مہنگائی رہے گی، پریشانی رہے گی. ایک پریشانی ختم نہیں ہوئی دوسری آ جائے گی، دوسری ختم نہیں ہوئی تیسری آ جائے گی. اس ملک میں رہو الگ پریشانیاں، وہاں جاؤ اور پریشانیاں. ایسٹ میں چلے جاؤ الگ پریشانی، ویسٹ میں چلے جاؤ الگ پریشانی. یہ پریشانیاں اس لیے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، تقویٰ کو چھوڑ دیا. چیزوں میں ہم نے کہا کہ دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے، لوگ کیسے جی رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں. نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. جھانکو، اپنے من کی دنیا میں جھانکو، اپنے دل کی دنیا میں جھانکو، اپنے دل کو دیکھو، اپنے بدن کو دیکھو. آنکھوں کا محاسبہ کرو، زبان کا محاسبہ کرو، کانوں ہاتھوں کا محاسبہ کرو. آج صبح جب میری آنکھ کھلی، فجر کی نماز وقت پہ جماعت سے پڑھی اور اس وقت سے لے کے اب تک میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی، کتنی مرتبہ اللہ کے حکموں کو توڑا، کتنی مرتبہ حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور سنت کی مخالفت کی، کتنی مرتبہ جھوٹ بولا. ایک ایک جھوٹ پہ جو نقطہ لگ گیا دل پہ اسے کون مٹائے گا؟ ایک ایک جھوٹ پہ جو اعمال نامہ سیاہ کر دیا تم نے اسے کون سفید کرے گا؟ ایک ایک دھوکے پہ، فریب پہ، کبیرہ گناہ پہ، ظلم پہ. زبان سے ظلم کیا، کسی کے دل کو زخمی کیا، ہاتھ پیر سے زخم کیا، کسی کو زخمی کیا، کسی کو تکلیف دی، اور دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی کو رکھا اور دیکھا، دل بدگمان ہوا، دل خراب ہوا. پچھلے درس میں ہم نے بتایا کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی کی طرف اشارہ نہیں کیا، ٹوپی کی طرف اشارہ نہیں کیا، کپڑے کی طرف اشارہ نہیں کیا، پگڑی کی طرف اشارہ نہیں کیا، پیر کی طرف اشارہ نہیں
کیا، آنکھوں کی طرف اشارہ نہیں کیا، داڑھی کی طرف اشارہ نہیں کیا، تسبیح کی طرف اشارہ نہیں کیا، قرآن کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ تقوی ادھر ہے، تقوی ادھر ہے، تقوی وہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی وہاں ہے، بلکہ دل کی طرف 3 مرتبہ انگشت شہادت 3 مرتبہ دل کی طرف اس کو اشارہ کر کے فرمایا تقوی ادھر ہے، تقوی ادھر ہے، تقوی ادھر ہے۔ دل یہ کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، اللہ سے ڈرو، دل یہ کہتا ہے کہ کبیرہ گناہ نہ کرو، اللہ کی حد کو نہ توڑو، دنیا عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے۔ ہمارے اس درس میں کتنے ایسے ساتھی تھے جو مسجد شعیبی اور مسجد تعاون اور یہاں آتے تھے، کتنی ایسی بزرگ خواتین تھیں، کتنی ایسی بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں، ہمارے والد بزرگوار تھے، والدہ کی جگہ والدہ تھیں، اور بہنیں تھیں، اور بھائی تھے، اور بیٹے تھے، جن میں سے بہت سارے جو 35 سال سے سلسلہ جاری تھا وہ اس وقت شریک سفر نہیں ہے، وہ دوسرے سفر پہ جا چکے ہیں، وہ برزخ والا سفر ہے۔ اس سفر میں آج ہم ان کو مرحوم کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہم کہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس مبارک گھڑی یہ سوال کرتے ہیں، مولا ان کی قبروں کو جنت کے باغات بنا دے۔ قرآن کے درس سے تعاون جو کرتے تھے، جو تعاون کرتے ہیں، جو تعاون کریں گے، بھائی ہوں بہنیں ہوں، زکوٰۃ میں، صدقات میں، اچھے جملے میں، دعا میں، آنے جانے میں، خدمت اور تعاون میں، اللہ جو زندہ ہیں ان کی عمر میں، صحت میں، مال میں، اولاد میں، تقوی میں خوب خوب برکت عطا فرما۔ جو تیرے سامنے حاضر ہو چکے ہیں ان کے ساتھ شان رحیمی، شان کریمی والا معاملہ فرما۔ اس قرآن پاک کی توسل اور برکت سے اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اور جب ہم تیرے دربار میں حاضر ہوں اور ہم پہ وہ وقت آئے جو ان پہ آ چکا، ہم قبروں میں جا چکے ہوں، ہم پیشگی اس وقت یہ درخواست اور یہ التجا اور یہ تمنا اور یہ آرزو اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری بیوی اولاد ان کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اور اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہمارے ساتھ زندگی میں بھی ہمیشہ، اور مرتے ہوئے بھی، اور مرنے کے بعد بھی، اور قیامت کے دن کی حاضری کے وقت بھی عفو کا، کرم کا، معافی کا معاملہ فرما۔ آمین آمین آمین۔ تقوی یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، جو خوف ہمیں گناہوں کی طرف جانے سے روکے رکھے اور نیکی کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی دھکیلتا رہے۔ یہ تقوی ہے۔ درس پہ جانے کو دل نہیں چاہتا، اور جناب کرکٹ میچ دیکھا جا رہا ہے، مہمان آ گئے، یا یہ تو اور بھی اچھا موقع ہے اللہ کی کتاب آپ مہمانوں کو بھی سنائیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں سب کو دعوت دو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے۔ تو تقوی یہ ہے کہ ہم دل نہ چاہے، تہجد کے وقت اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، رشتہ دار ایسے ویسے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کو دل نہیں چاہتا، بیوی کی طرف سے کچھ ہو گیا دل نہیں چاہتا، اولاد نے کچھ کہہ دیا دل نہیں چاہتا، کسی دوست بزرگ بڑے یا کسی نے کچھ کہہ دیا اب اس کی طرف دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو میں نے اپنانا ہے صورت میں، سیرت میں، اعمال میں، کردار میں، لیکن دل نہیں چاہتا۔ اب اس دل کو جبرن زبردستی لے کے جانا اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور دل کی خواہش کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، بے بس ہو جانا، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ شیطان اور نفس امارہ خوب زور لگاتے ہیں کہ تم اللہ کے حقوق میں سستی کرو اور دوسرے حقوق میں سستی کرو، اور وہ تو ظاہر ہے نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، یوسف علیہ السلام بھی یہ کہہ چکے، ان النفس لامارۃ بالسوء، ارے نفس تو برائی ہی کی طرف لے جائے گا۔ اب اس کو ہم نے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے،
ہم تو اے اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں، نہ اتنی دینی طاقت، نہ روحانی طاقت، نہ اخلاقی طاقت۔ تو کریم ہے اور تو قوی ہے، تو عزیز ہے۔ ہم تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ ہمت پیدا فرما، ہمیں وہ ہمت دے، وہ قوت دے، وہ طاقت دے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنی بیوی اور اولاد کی بھی اصلاح کریں، اپنے دوستوں اور احباب کی بھی اصلاح کریں اور نیکیوں کی تلقین کریں۔ تقوی کا یہ مطالبہ ہے، اور تقوی کے بارے میں یہ فرمایا کہ لا يتقي العبد اللہ حق تقاته حتى يخزن من لسانه، مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے۔ اس وقت تک تم متقی نہیں بن سکتے جب تک اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھو۔ جھوٹ، ایک جھوٹ، اس کی وجہ سے تم نہیں جانتے کہ تمہاری کتنی نمازیں، تلاوت، ذکر، اذکار وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تم سمجھتے ہو یہ کوئی بات نہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں، میں بھی جھوٹ بولتا ہوں۔ اب چونکہ معاشرہ جھوٹوں کا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہیں، ایک صحابیہ اپنی بچی سے کچھ کہہ رہی ہیں اپنے قریب لانے کے لیے، تو فرمایا کہ تم اگر اس بچی کو وہ کھلونا یا وہ میٹھی چیز یا وہ چیز نہ دیتی جس کا اشارہ کر کے تم اس کو اپنے طرف بلا رہی تھی، تو تمہارے اوپر یعنی گناہ وبال، تمہارے لیے ایک گناہ لکھ دیا جاتا جھوٹ کی وجہ سے۔ اور ہم نے آپ کو امام بخاری کا واقعہ سنایا تھا رحمت اللہ علیہ، ایک محدث کے پاس گئے حدیث سننے کے لیے، لیکن جب دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو بلا رہے ہیں اور گھوڑا قریب نہیں آ رہا، تو گھوڑے کو چارہ دینے کے لیے چادر کو یوں گرا دی جاتی ہے، انہوں نے اپنے چادر کو گرا دے کے یوں کیا، گھوڑے کی طرف اشارہ کیا، اپنے چادر کو گرا میں باندھ کر یا گرا دے کر یوں اشارہ کیا تاکہ گھوڑا اس چادر کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ اس چادر میں چارہ ہے، تو گھوڑا پکڑائی دے گا، یعنی قریب آ جائے گا، یہ پکڑ لیں گے۔ امام بخاری اور قریب آئے، دیکھا کہ واقعی چارہ ہے یا خالی چادر تھی۔ جب قریب آئے تو دیکھا کہ چارہ نہیں تھا، وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے وہ ایک چال چل رہے تھے، تو واپس چلے گئے۔ فرمایا کہ جو اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے، میں اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیسے لے لوں؟ یہ تقویٰ ہے، سچائی تقویٰ ہے۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ یہ ظلم ہے، اور ظلم یہ ہے، حدیث قدسی میں اللہ یہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں حاکم ہوں، بادشاہ ہوں، خالق و مالک ہوں، رب ہوں، سب کچھ ہوں، ہے نا؟ یا عبادی، صحیح مسلم میں یہ حدیث قدسی، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، میرے بندو، میں اللہ معبود ہونے کے باوجود میں نے اپنے لیے جائز نہیں سمجھا کہ میں مخلوق کے ساتھ زیادتی کروں، ظلم کروں۔ اس لیے دیکھو کبھی بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا۔ جعلتہ بینکم محرما، تم لوگوں کے درمیان میں نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کو ستانا، تکلیف پہنچانا، اور ہم نے 20 مرتبہ بتایا تربیت کے لیے اپنی اور آپ کی تربیت کے لیے ایک ظلم ہے، ایک عدل ہے۔ یہ بھی بتایا کہ جتنے نبی آئے 1.25 لاکھ کم و بیش، تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے اس زمین پر عدل قائم کرنے کے لیے بھیجا، برابری، انصاف، عدل۔ اور جمعے کے دوسرے خطبے میں تم بچپن سے یہ آیت سنتے چلے آ رہے ہو، تم سب کو یاد ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ عدل کہتے ہیں کسی چیز کو صحیح جگہ پہ رکھ دینا، اور ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو غلط جگہ پہ رکھ دینا۔ ظلم حرام ہے۔ تقوی، اور یہ بھی سنو، تقوی من رضی بالقضاء وصبر على البلاء وشكر على النعماء وصدق في اللسان ووفى بالعهد والعهد بالوعد والعهد وتلا احکام القرآن۔ مالک ابن انس یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو یہ لکھا کہ متقی کون ہے، متقی کون ہے۔ ہم نے پہلے وہ حدیث پڑھی نا کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا ذکر کیا، دل کی طرف اشارہ کیا تھا نا کہ تقوی کا مرکز دل ہے، اور یہ تقوی انسان کو صبر سکھاتا ہے، تحمل، بردباری، سنجیدگی، وقار۔ شیطان اور نفس امارہ کا دھوکہ انسان کو جھوٹ، فریب، دھوکہ اس طرف لے جاتا ہے، پھر اور آگے لے جاتا ہے، جلد بازی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التأنی من اللہ والعجل من الشیطان، ٹھہر ٹھہر کے، دھیرے دھیرے، سلیقے سے، قاعدے سے، سکون سے، آرام سے، اچھی طرح سوچ سمجھ کر کام کرنا، بات کرنا، فیصلہ کرنا، چلنا پھرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جلد بازی، فوراً جلد بازی، عجلہ من الشیطان، شیطان کی طرف سے۔ مومن اپنا ہر کام یا ہر بول جب بولتا ہے سوچ سمجھ کے بولتا ہے، اس لیے کہ اسے یقین کامل ہے زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب فائل کھلے گی اس میں لکھا ہوگا کہ حضرت آپ 60 سالہ زندگی میں آپ تو 10 کروڑ جھوٹ بول چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں کہ اگر منٹ شمار کریں اور ان منٹوں میں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ شمار کریں، اور 360 دن سال کے ہوں اور ہر دن کے 150 جھوٹ ہوں، تو یہ تو لاکھوں اور کروڑوں میں جائیں گے۔ تو یہ اگر صرف باقی گناہ چھوڑ دو، باقی کبیرہ گناہ چھوڑ دو، صرف ایک کبیرہ گناہ پہ اگر حساب کتاب ہو جائے تو کون ہے جو یہ کہے جو جھوٹ بولنے والے ہیں کہ نجات؟ اور وہ تو سرکار یہ فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ تم نے پھر بھی نہیں ماننا، تو فرمایا کہ متقین کی صفات ہیں، ہاں صفات ہیں، رضی بالقضاء، قضاء و قدر پہ راضی رہنا، اللہ کی طرف سے جو روزی مقرر ہے، جو حالات ہیں، جو احوال ہیں، جس حال میں اللہ رکھے انسان اچھائی کی کوشش کرے، رزق حلال کی کوشش کرے، عقل حلال کی کوشش کرے، تجارت میں کوشش کرے اور حلال کمانے میں کوشش کرے، دنیا میں نقل و حرکت کرے، چلے پھرے، ادھر ادھر جائے، حلال اور جائز مواقع الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہیں قضاء و قدر کے ان پہ شکوہ شکایت نہ کرے بلکہ راضی ہو جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ قضاء و قدر کے فیصلوں پہ راضی ہونا یہ تو ایمان مجمل، ایمان مفصل میں بچپن میں تم کو جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل 6 کلمے بچپن میں یاد کیے تھے نہیں مسجد میں جا کے، ان میں ایمان مجمل ایمان مفصل بھی یاد کیا تھا، کسی کو یاد تو اب نہیں ہوگا۔ اس میں یہ کہ قضاء و قدر پر ایمان ہے نا، قضاء و قدر پر ایمان، اللہ کے ہر فیصلے کو ماننا، دل و جان سے ماننا۔ صبر علی البلاء، حالات احوال
تکلیف دہ ہو، پریشانی ہو، اس پہ صبر کریں، یہ دوسری نشانی۔ تیسری نشانی شکر علی النعماء، اللہ نے صحت دی، عافیت دی، تندرستی دی، ایمان دیا، ہدایت دی، رہنے کو چھت دیا، مکان دیا، ماں باپ دیے، بیوی بچے دیے، رشتہ دار دی، اور الناس بالناس ما دام الحیات بهم والسعد لا شک تارات وحبات۔ امام الشافعی رحمت اللہ علیہ بہت پہلے کہہ گئے اشعار میں، سنو سنو، کہنے لگے الناس بالناس ما دام الحیات بهم، جب تک دنیا میں لوگ زندہ ہیں اور دنیا کے اوپر یہ دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، وہ گلشن کا کاروبار نہیں جو کسی کے آنے جانے سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ ایسا کاروبار ہے کہ دکان بڑھانے والے دکان بڑھا دیتے ہیں، تب بھی اس کاروبار پہ اثر نہیں ہونے کا۔ کسی کے آنے جانے سے نہ ہمالیہ پہاڑ روتا ہے، نہ آسمان سے آنسو برستے ہیں، یہ فضول باتیں ہیں۔ کسی کے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ حی قیوم ذات کے حکم سے ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ مر جائے اور بڑے سے بڑا آدمی مر جائے، کچھ نہیں ہوتا اس کائنات میں۔ نہ سورج گرہن ہوتا ہے، نہ چاند گرہن ہوتا ہے، نہ ہوائیں اور فضائیں بدلتی ہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ متقین کی جو قضاء و قدر پہ راضی ہو اور جس حال میں اللہ رکھے اس پہ صبر کرے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو۔ امام شافعی نے فرمایا لیکن سنو، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک بخت اچھے لوگ، تارات و حبات، وہ تو گنے چنے چند لوگ ہوتے ہیں جو انگلیوں پہ گنا جاتا ہے، جن کو ظاہر ہے ہمارے جھوٹوں کے معاشروں میں تو سچے بہت کم ہیں نا، جہاں ہر طرف تھوکا۔ یہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور اے کلمہ پڑھنے والوں، میں اور آپ ہم سب اس کشتی میں سوار ہیں جس کشتی میں بہت سارے لوگ سوراخ کر چکے ہیں، اور جب سوراخ ہو جائے تو وہ کشتی ڈوب جایا کرتی ہے۔ ہمیں اپنی امت کو بچانا ہے، ملت کو بچانا ہے، علاقے محلے شہر ملک کو بچانا ہے۔ ملت کی فکر کرو، امت کی فکر کرو، ذات سے باہر نکلو، ذات پات سے باہر نکلو، ملکوں کی تقسیم سے باہر نکلو، زبان اور کلچر اور علاقے کی تقسیم سے باہر نکلو، آفاقی سوچ رکھو، مشرق و مغرب اور شمال و جنوب اور پوری دنیا میں جہاں جہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں، وہ ہمارے بھائی بہنیں ہیں، وہ ہمارے بچے اور بچیاں ہیں۔ ہمیں امت کی فکر کرنی ہے، امت سے، بچوں سے، بچیوں سے جھوٹ کو ختم کرنا ہے، دھوکہ فریب ختم کرنا ہے، بے ادبی بے حیائی ختم کرنی ہے، بد اخلاقی ختم کرنی ہے۔ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، گھروں میں، محلوں میں، رشتوں میں، گلی کوچے میں ہم نے سچائی کو عام کرنا ہے، دین اور اخلاق کو پھیلانا ہے، نیکیوں کی تلقین کرنی ہے۔ صدق فی اللسان، متقین کی چوتھی صفت سچ بولے گا۔ جھوٹا آدمی متقی نہیں بن سکتا۔ ووفا بالعہد والوعد، جو وعدہ کرے، بات کرے، اس کو پورا کرے۔ کل آئیے اور 10 دن بعد آئیے۔ اب وہ جو کام کرنے والے، ورکشاپ والے، دکانوں والے جو آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ 8 دن 10 دن بعد آ کے اپنی چیز لے جائیے، کبھی وقت پہ آپ کو مسلمان اچھے لوگ بھی ہیں، صالحین متقین بھی ہیں، نمک کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر اکثریت وہ ہے جو ٹائم پہ کبھی آپ کو چیز ملے گی نہیں۔ اب کفار یہودیوں میں، کرسچنوں میں، کافروں کے یورپ کے معاشرے میں دیکھیے ساری اخلاقی چیزیں موجود ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، علامہ نے کہا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ دل زخمی ہو گیا، دل
ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جب دیکھا کہ جو ہمارے آبا و اجداد کا اخلاق تھا وہ وہاں ہے. ہم اپنے گلی کوچوں میں اچھے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں, نہیں ملتا. سچا آدمی نہیں ملتا. کیوں؟ یہ کیا ہو گیا؟ پانچوں وقت اذان کی آوازیں تو بلند, ایک سے ایک فل آواز کا اسپیکر لگا ہوا ہے. جلسے جلوس محرم میں, ربیع الاول میں سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جب میں نکلتا ہوں اپنی گلی میں, مجھے سچا آدمی, سچا پڑوسی نہیں ملتا. نمازی مل جاتے ہیں, حاجی بھی مل جاتے ہیں, دیندار بھی مل جاتے ہیں, سچا آدمی نہیں ملتا. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے, ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. فرمایا اور چھٹی نشانی یہ تلا احکام القرآن, قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے, قرآن پہ عمل کرتا ہے. وہ حدیث میں پڑھ رہا تھا, حدیث قدسی. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو, ظلم حرام ہے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا. اے لوگو, میرے بندو, تم میں کا پہلا آدمی اور آخری آدمی, تمام انسان, تمام جنات, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے, تم سارے کے سارے, تمہارے درمیان جو سب سے زیادہ متقی دل رکھنے والا متقی انسان ہے, اس کی طرح کے بن جاؤ تو میری جو بادشاہت اور قدرت اور کبریائی ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تم پہلے سے لے کے آخری انسان تک اور تم سارے انسان, سارے جنات, تمہارے درمیان جو سب سے بڑا فاجر فاسق بد کردار آدمی ہے, دل والا, جس کا سب سے گندا دل ہو, اس کی طرح کے سب بن جاؤ, میری کبریائی میں اس سے کسی قسم کی کمی نہیں ہونے کی. یا عبادی, اے میرے بندو, تمہارا پہلا آدمی, تمہارا آخری آدمی, تمہارے سارے انسان, سارے جنات ایک کھلے میدان میں قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی إلا كما ينقص المخيط إذا ادخل البحر. سارے شروع سے آخر تک کے سارے جمع ہو جاؤ, اور جس کا جو جی چاہے مجھ سے مانگے, جو کچھ وہ مانگے میں سب کو دے دوں, تو میرے پاس جو کچھ ہے اس میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی. جتنی تم سوئی کو سمندر میں ڈالو تو سوئی کے سوراخ یا ناکے میں جو پانی کے قطرے آئیں گے, اتنی کمی بھی میرے پاس جو کچھ موجود ہے اس میں نہیں ہونے کی. اس لیے سنو, اس لیے اب سنو, جھوٹو, دھوکہ بازو, فریب کرنے والوں, ظلم کرنے والوں, اللہ سے بغاوت کرنے والوں, باز آ جاؤ, توبہ کر لو, اور یہ عہد کرو, وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, آج کے بعد ہم کسی سے دھوکہ اور فریب نہیں کریں گے, آج کے بعد ہم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے. یہ وعدہ کرو, تم سب بھی, جن جن تک آواز پہنچے وہ بھی,
اور آواز پہنچتی رہے گی. وہ سب یہ وعدہ کریں آج کے بعد ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ کہ ہم آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے, کسی کے بارے میں دل میں بدگمانی نہیں رکھیں گے, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم ظلم و زیادتی نہیں کریں گے, ہم کبیرہ گناہوں سے دور رہیں گے, ہم حقوق ادا کریں گے. میں اور آپ سب وعدہ کرتے ہیں؟ زور سے بولیے. جی ہاں, تاکہ جن جن تک آواز پہنچے وہ بھی یہ سن لے کہ جدہ میں درس ہوا اور درس میں سب بھائیوں نے اور بہنوں نے اور بڑی ماؤں نے اور بیٹیوں نے اور بچوں اور بیٹوں نے سب نے کہا کہ ہاں ہم آج کے بعد ان کبیرہ گناہوں کو ترک کر رہے ہیں. تو اے آواز سننے والوں, جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے, ماؤں بہنوں بیٹیوں بچوں بیٹوں بھائیوں, تم بھی یہ عہد کر لو کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کرو گے. اب آخری بات یہ فرمائی اس حدیث کے آخر میں, یہ اللہ فرما رہا ہے, اس لیے دیکھو یا عبادی, اے میرے بندو, انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا, اے میرے بندو یہ جو کچھ بھی ہے تمہارے کرتوت ہیں, تمہارے اعمال ہیں, تم جو کچھ کرتے تھے اور کر رہے ہو یہ سب میرے پاس آئے گا نا. احصیہا, جانچ پڑتال ہوگی, ایک ایک چیز کو پرکھا جائے گا, ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے, دیکھا جاتا ہے اسٹور میں ہے یا فروخت ہو گئی, اس کی رسید کہاں ہے, کتنے میں بکی. احصیہا لکم, 60 سال زندگی گزار کے آئے ہو میاں, 70 سال زندگی گزاری, 40 سال زندگی گزاری, 70 سال زندگی, 80 سال کم و بیش گزاری. احصیہا لکم, ایک ایک بات, ایک ایک کام, ایک ایک حرکت جانچ پڑتال ہوگی. پھر ثم, پھر اوفیکم, میں اللہ فرما رہا ہے میں تم کو اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا. خود ایہا, میں خود تم کو اس کا بدلہ دوں گا. فمن وجد خیرا, جس نے اپنے اعمال نامے میں نیکی اور خیر کو پایا, فلیحمد اللہ, اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس اللہ نے اس کو دنیا کی زندگی میں برائی سے بچائے رکھا, نیکیوں کی توفیق دیتا رہا. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ بات کیوں کی؟ اس لیے کہ کسی کے ذہن میں یہ گھمنڈ نہ ہو میں تو بہت بڑا نیک آدمی تھا, میں تو بڑا متقی تھا. فرمایا نہیں, جو نیکی پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے توفیق دی تو تم نے یہ کام کیا, ورنہ تم ہم کس قابل. تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں, تیری بندہ پروری سے مولا, تیری بندہ پروری سے میرے دل گزر رہے ہیں, میرے دن گزر رہے ہیں تیری بندہ پروری سے. نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ. اللہ کی تعریف, اللہ کی حمد و ثنا, اللہ نے تمہیں یہ تمام نعمتیں دیں, اللہ نے ایمان دیا, اللہ نے ہدایت دی, اللہ نے توفیق دی نیکی کی. امام شافعی کا شعر میں بھول جاؤں گا, اچھا ہوا یاد آیا, تم نے تو نہ یاد کرنا نہ یاد دلانا. امام شافعی, وہ میں پڑھ رہا تھا, امام شافعی یہ کہہ رہے تھے, فرما رہے تھے, دنیا میں لوگوں سے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے لیکن اچھے لوگ کم ہوتے ہیں نا. اچھے لوگ جو دوسروں کے کام آتے ہیں, سب سے بڑی عبادت اوروں کے کام آنا. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. دل میں تقوی نہ ہو, دل میں درد نہ ہو, دل میں رحم نہ ہو, دل میں شفقت نہ ہو, دل میں محبت نہ ہو, دل میں اخوت نہ ہو, دل میں کسی کا خیال نہ ہو, یہ تو انسان نہیں کوئی اور بلا ہے. مسلمان مومن تو بہت دور کی چیز. امام شافعی نے فرمایا کہ
वश्कुर सनाइअ फज़लिल्लाहि इज़ सुनिअत इलैका लका इंद अन्नास हाजातु ला तमनअन्न यदल मअरूफ अन अहदिन मा दुमत मुक़तदिरन फस्सअदु तारातु। अपने हाथों से दूसरों की खिदमत और मदद करना, इससे कभी अपने आप को मत रोकना। ला तमनअन्न यदल मअरूफ अन अहदिन, तुम जो नेकी का काम करते हो अपने हाथों से, खुद जुबान से, हाथों से दूसरों की खिदमत करते हो, मदद करते हो, इससे अपने आप को कभी रोकना नहीं। बीवी ने कुछ कह दिया, किसी और ने कुछ कह दिया कि तुमने मस्जिद में इतने पैसे क्यों लगाए, मदरसे में पैसे क्यों दे दिए, फलां रिश्तेदार की क्यों मदद की। बीवियां बाज जो सालिहा बीवियां हैं वो शौहरों की हिम्मत अफजाई करती हैं कि माल खर्च करो, रिश्तेदारों की खिदमत करो, दुआएं लो ताकि तुम्हारा, मेरा और हमारे बच्चों की दीन दुनिया बने। लेकिन जो कमजोर बेचारी, तो वो तो फरमाया किसी वजह से, किसी के कहने की वजह से हाथ न रोकना। ला तमनअन्न यदल मअरूफ अन अहदिन मा दुमत मुक़तदिरन फस्सअदु तारातु। जब तक तुम्हारे अंदर ये ताकत है नेकियां करते रहो, इसलिए कि ये काम बहुत कम लोग करते हैं। अच्छा और सुनो, वश्कुर फ़ज़ाइल सुन्निल्लाहि इज़ जुइलत, अल्लाह की इस नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। इलैका ला लका इंदन्नास हाजातु। गौर से सुनो, ये जुमला गौर से, शायर का दूसरा मिसरा है। फरमाया कि देखो अल्लाह का शुक्र अदा करो। किस चीज पे? इस चीज पर कि लोग तुम्हारे पास चल के आते हैं जरूरत के तहत, तुमको जरूरतमंद बनाकर किसी और के पास अल्लाह ने नहीं भेजा। वो कादिर मुतलक है, वो तुमको फकीर बना सकता है, लम्हों में सब कुछ छीन ले और तुम कासा गदाई लिए हाथ फैला के दूसरों के दर पे जाओ। आज लोग तुम्हारे पास आते हैं, रिश्तेदार हो, दूसरे जरूरतमंद हो, कहते हैं कि अगर आप हमारी कुछ मदद करें, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने दूसरों को जरूरतमंद बनाकर। और एक हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कुछ बंदों को खैर की चाबी बनाया है, उनकी तरफ अल्लाह बंदों को भेजता है। जब वो अपना हाथ और दरवाजा बंद कर देते हैं तो अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत का दरवाजा बंद कर देता है, किसी और को दे देता है। आखिरी शेर में फरमाया कि क़द मात क़ौमुन व मा मातत मकारिमुहुम व आश क़ौमुन व हुम फिन्नास अमवातु। बहुत सारे लोग मर गए लेकिन उनका जिक्र जिंदा है। बहुत सारे लोग मर गए, उनकी नेकियां जिंदा हैं, इसलिए कि वो नेक थे, मुत्तकी थे, सच्चे थे, खिदमत करने वाले थे, काम आने वाले थे, गरीबों के हमदर्द थे, बेवाओं के हमदर्द थे, रिश्तेदारों का ख्याल करते थे, हर एक का ख्याल करते थे। तो वो मरे नहीं, वो आलम बरज़ख में चले गए, लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा हमारे दर्स के कितने ऐसे बुजुर्ग साथी हैं जिनके बच्चों को देखकर, उनके पोतों नवासों को देख के मुझे वैसे याद आ जाती है। तो उस वक्त हाथ उठाता हूं कि अल्लाह उनकी कब्रों पे मूसलाधार रहमतों की बारिश बरसा। और हम सब एक दूसरे के लिए दुआएं करेंगे। मैं मर जाऊंगा, आप तक कभी खबर पहुंचेगी तो आप मेरे लिए दुआ करेंगे। आप, मौत हक है, आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है। आप में से किसी की खबर मिले, तमाम साथी बहने भाई, हम उनके लिए दुआ करेंगे और दुआ करते हैं। ये वो दीनी रिश्ता है जो दुनिया और आखिरत में काम आता है। तो फरमाया कि बहुत सारे लोग मर गए लेकिन वो मरे नहीं, वो जिंदा हैं अपनी नेकियों की वजह से। और इसके मुकाबले में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं लेकिन उनकी जिंदगी से किसी को फायदा नहीं। मुत्तकी वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और तकवा में ये फरमाया इत्तक़ुन्नार वलौ बिशिक़्क़ि तमरा, जहन्नम की आग से बचो आधी खजूर ही क्यों ना हो उसके जरिए भी। और ये वो तकवा है जिसकी अल्लाह ने वसीयत की, अल्लाह के हबीब ने वसीयत की, अल्लाह ने वसीयत की। सूरह निसा में ये आयत नंबर 131 है। अल्लाह फरमा रहा है वलक़द वस्सैना, अल्लाह फरमा रहा है कि हमने वसीयत की है लोगों को, नसीहत की है। किस चीज की? वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम, तुमसे पहलों को और तुमको। किस चीज की? ए अल्लाह, आप हमें नसीहत और वसीयत फरमा रहे हैं। वसीयत के माने पक्की बात, पुख्ता बात। अल्लाह फरमा रहा है वो ये है अनित्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकवा को इख्तियार करो। ये नसीहत वसीयत अल्लाह ने की। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबों में हमेशा फरमाया करते थे ऊसीकुम बितक़वल्लाह, लोगों सुनो, मैं तुमको नसीहत कर रहा हूं, वसीयत कर रहा हूं, समझा रहा हूं, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये ख्याल यकीन बन जाए तो उम्मत के बहुत सारे लोग गुनाहों को छोड़ दें, नेकियों को अपना लें। अल्लाह से डरो। और ये फरमाया, एक सहाबी ने अर्ज किया मुझे नसीहत फरमाइए, तो फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, जहां कहीं भी हो अल्लाह से डरो। व अत्बिइस सय्यअतल हसनत तमहुहा, कोई बुराई नाफरमानी गुनाह हो जाए उसके फौरन बाद नेकी करो ताकि गुनाह का असर और गुनाह की नहुसत, इसका अजाब वबाल धुल जाए। जैसे कोई गुनाह हो, कोई ऐसी बात कह दी, कोई ऐसी, फौरन तौबा करो, ये तौबा नेकी है, उससे वो गुनाह धुल जाएगा। तो पहली नसीहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकवा। और दूसरी, अगर गुनाह हो जाए फौरन नेकी करो। और तीसरी खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, तिर्मिज़ी में यह हदीस, लोगों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको और तमाम अहले ईमान को तकवा को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। तकवा ईमान है और यह उस वक्त हासिल होगा जब हम उम्मत और मिल्लत के अफराद इंफरादी और इज्तिमाई तौर पर कबीरा गुनाहों को छोड़ दें, एक दूसरे को तलकीन करें, तबलीग करें, नसीहत करें, समझाएं कि कबीरा गुनाहों से दूर रहो, अच्छे अखलाक को अपनाओ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को इख्तियार करो। गुज़िश्ता जो दर्स था वो तकवा को इख्तियार कीजिए, ये उन्वान था, तकवा से मुताल्लिक था। उसकी सीडी तैयार है। जो भाई और बहनें वो दर्स सुन नहीं सके या जो हैं सुन चुके हैं और वो कैसेट लेना चाहते हैं तो वो सीडी तैयार है, वो दर्स जरूर सुने। और आज का दर्स ये इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को मिल जाएगा। ये दोनों दर्स तकवा को इख्तियार करें, गुज़िश्ता हफ्ते वाला और आज वाला। ये शदीद जरूरत है कि इस दर्स को हम खूब वाफिर मिकदार में फैलाएं। सीडीज इसकी आप 100, 200, 300 खुद बना लें या यहां से ले लें और अपने मुल्कों में भेजें, अपने पास स्टॉक में रखें। जो हज और उम्रे पे लोग आए, आपके रिश्तेदार मुल्कों से, उनको ये दें। ये तकवा से मुताल्लिक बड़ा अहम दर्स था जो गुज़िश्ता हफ्ते हुआ और आज का दर्स भी अहम था। इन दोनों दुरूस को अपने मुल्कों में, खानदानों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने ऑफिस में, अपने मिलने जुलने वालों में आप इस कैसेट को आम करें। आपकी इस 5 रियाल वाली सीडी की वजह से अगर कोई आदमी या लोग या बहनें या भाई कबीरा गुनाह छोड़ दें, बुरी आदतें छोड़ दें, सच्चे दिल से तौबा कर लें, तो 5 रियाल में आपको अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत दी कि एक आदमी या कितने लोग आपकी नेकियों में उनका हिस्सा सदका जारिया के तौर पर शामिल हो गया। तो इसलिए ये दोनों दुरूस जो गुज़िश्ता हफ्ते वो भी और आइंदा जुमे को ये दर्स इंशाअल्लाह आप तमाम हजरात को मिल जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला फैमिली
پہلے